نویان ایک ایسا نام جو سنی ہوئی دنیا کے دل میں آج تک دہشت پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سپاہی نہیں، ایک طوفان تھا، ایک ایسی طاقت جس کا پیدا ہونا بھی جنگ کا اشارہ تھا۔ بیچو نویان کا جنم 13 صدی کے آغاز میں ہوا، اس وقت جب پوری دنیا منگول ایمپائر کے نقشے پر لکھی جا رہی تھی۔ چنگز خان نے ایشیا کے ہر کونے میں اپنی تلوار کی چمک پھیلائی تھی، اور اسی تلوار کے سائے میں ایک بچہ پیدا ہوا، نویان۔ لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو آسمان پر طوفان چلا، اور اس رات ایک بزرگ فقیر نے کہا، اس بچے کے ساتھ ایک لعنت بھی پیدا ہوئی ہے، یہ انسانوں کے لیے قہر بنے گا۔ بچپن سے ہی نویان الگ تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، وہ خاموش بیٹھ کر تیر کے نوک کو دیکھتا رہتا۔ اس کا دل جنگ کے سروں سے دھڑکتا تھا، اور اس کے لیے انسان کی زندگی صرف ایک موقع تھی اپنی طاقت دکھانے کا۔ اس کے استاد منگول فوج کے پرانے سردار تھے، جن سے اس نے تلوار چلانا نہیں، دشمن کے ذہن کو توڑنا سیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار 12 سال کی عمر میں ایک دشمن قبیلے کے سردار کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس وقت اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بس ایک عجیب سکون تھا، جیسے اس نے اپنا مقصود پا لیا ہو۔ جب وہ جوان ہوا تو منگول لشکر نے اس سے اپنی شیڈو آرمی کا حصہ بنا لیا، وہ خاص فوج جہاں سے صرف موت نکلتی تھی۔ نویان ہر جنگ میں پیچھے نہیں، سامنے ہوتا تھا۔ اس کا ایک نعرہ تھا، ڈر انہیں لگتا ہے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ خود زندگی سے بے نیاز تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، دنیا پر منگول حکومت کا پرچم گاڑ دینا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ خوف چلتا تھا، کہیں کوئی آواز آتی تو لوگ سمجھتے کہ نویان آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دشمن سے پہلے اس کے خیال کو مار دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی برف تھی جو کسی کے دل میں آگ لگا دیتی تھی۔ ہر جنگ کے بعد وہ دشمنوں کے جسم کو زمین پر گرا کر کہتا، میں تلوار سے نہیں، اپنی سوچ سے جیتا ہوں۔ یہی بات اسے باقی منگول سرداروں سے الگ کرتی تھی۔ اس کا ایک جذبہ تھا، اناتولیا، وہ زمین جہاں ترک قبیلے اپنا گھر بنا رہے تھے، جہاں ارطغرل غازی جیسے لوگ حق کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ نویان کے لیے اناتولیا صرف زمین نہیں، ایک موت کا میدان تھا۔ اس نے چنگز خان کے بعد آنے والے حکمرانوں سے کہا، مجھے وہ زمین دے دو جہاں ارطغرل رہتا ہے، میں اس کے ایمان کو توڑ کر اس کے لوگوں کا خوف بن جاؤں گا۔ اور پھر اس سے اختیار مل گیا، وہ جنگ کا مالک بن گیا، اپنے خود کے لشکر کا سردار۔ لیکن نویان کے اندر ایک راز چھپا تھا، وہ صرف جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ بدلہ چاہتا تھا۔ اس کے خاندان کو کبھی ترک قبیلے کے ایک بادشاہ نے بے عزت کیا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان کی نسل مٹا کر رہے گا۔ اس کے لیے ارطغرل صرف ایک دشمن نہیں، ایک نشان تھا اسی عزت کا جو اس کے باپ کے خون کے ساتھ مٹی میں مل گئی تھی۔ وہ دن آ گیا جب نویان نے اپنی پہلی جنگ اناتولیا کے قبیلوں کے خلاف لڑی۔ اس نے صرف تلواریں نہیں چلائیں، دشمن کے اندر بھی جنگ پیدا کی۔ پہلے اس نے ان کے بیچ فتنہ پھیلایا، ارطغرل تمہیں موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر انہیں توڑ کر، ان کا حوصلہ چرا کر ان کی روح پر حقل جمایا۔ اس کے لیے جنگ صرف تلوار سے نہیں، دماغ سے لڑی جاتی تھی۔ ہر شکست میں وہ کچھ سیکھتا، ہر فتح میں کچھ کھو دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی کو بھی موت دی جب اس نے نویان کے ارادوں پر سوال اٹھایا۔ میں اپنی منزل کے راستے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا، اس نے کہا، اور پھر اس کے ہاتھ خون سے لال ہو گئے۔ اس کے لشکر کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں موت سے بچاتا بھی تھا۔ ایسے وقت میں جب اس کے نام کا ذکر بھی جنگ کی گھنٹی بن گیا تھا، ارطغرل غازی کے قبیلے تک نویان کا خبر پہنچی، ایک طوفان آ رہا ہے۔ ابن عربی نے کہا، لیکن ہر طوفان کے بعد امتحان ہوتا ہے، اور اس طرح ٹکرار لکھی گئی، حق اور ظلم کے بیچ، ایمان اور قہر کے درمیان۔ نویان نے اپنا پہلا قدم ارطغرل کے علاقے کی طرف بڑھایا۔ اس کے گھوڑے کے نقشوں نے زمین پر خوف لکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ دوستی تھی، نہ رحم، صرف آگ تھی، اور اسی آگ نے اس کے دل کو بھی جلایا۔ اس وقت اس نے کہا، میں ارطغرل کو نہیں ماروں گا، میں اس کا ایمان توڑ کر مرنے پر مجبور کروں گا۔ اس پل دنیا نے ایک نئی جنگ کے جنم کی گھنٹی سنی، جہاں تلواریں نہیں، جذبات ٹکرانے والے تھے۔ اور یہاں سے نویان کی کہانی ایک ایسی موڑ پر گئی جہاں دشمن اور دیوتا کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا۔ بیکو نویان کے گھوڑے کے نقش اب اناتولیا کی مٹی پر خون کی لکیریں بن چکے تھے۔ اس کے ساتھ چلتی فوج ہر دن زمین کا رنگ بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی جلن تھی جو انسانی روح تک کو جلا دیتی تھی۔ ہر قبیلہ جو اس کے راستے میں آیا یا تو مٹ گیا یا پھر اس کے سامنے گھٹنوں پر گر گیا، لیکن نویان کا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ اس کا جذبہ، اس کا جنون، اس کا انتقام اب ایک نام میں سمٹ گیا تھا، ارطغرل۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا
کہ جب تک ارطغرل زندہ ہے میری طاقت ادھوری ہے۔ رات کے اندھیروں میں وہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا پرانی یادوں میں ڈوب جاتا۔ اس کے باپ کا چہرہ سامنے آتا، وہ وقت یاد آتا جب اس کے قبیلے کو ترکوں نے تباہ کر دیا تھا۔ تبھی اس کے اندر بدلہ جل اٹھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان سب کو مٹا دے گا جو خدا کے نام پر جنگ کرتے ہیں، اور ارطغرل اسی ایمان کا پرچم تھا۔ اس نے کہا، میں اس انسان کو صرف تلوار سے نہیں، اس کے یقین سے ماروں گا۔ یہی سوچ نویان کو منگول فوج کا سب سے خطرناک کمانڈر بناتی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب اس کے جاسوس نے خبر لائی ارطغرل کے قبیلے میں نئی بستی بس رہی ہے۔ نویان مسکرا اٹھا، تو وقت آ گیا ہے، اس نے کہا، اور اپنی فوج کو حکم دیا، کسی اور قبیلے پر حملہ مت کرنا، مجھے ان لوگوں کا ایمان توڑنا ہے۔ اس کی یہ لائن اس کے لشکر کے لوگوں کے لیے بھی پہلی تھی۔ انہوں نے سوچا، یہ جنگ کیوں الگ ہے؟ لیکن نویان کے چہرے کا سکون سب سوالوں کا جواب تھا۔ اس نے اپنی اسٹریٹجی بنائی، پہلے فتنہ، پھر خوف، اور آخر میں تباہی۔ اس نے اپنے لوگوں کو ترکوں کے بیچ گھسا دیا، جو معصوم لوگوں کے بیچ دوستی کا بھیس بنا کر اندر سے ان کا اتحاد توڑنے لگے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن میں شک پیدا ہوا، کیا ارطغرل ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے؟ اور یہی تو نویان چاہتا تھا۔ ان کے دل میں درار۔ اس کے لیے تلوار کا وار اتنا گہرا نہیں تھا جتنا شک کا زخم۔ لیکن ارطغرل وہ سپاہی نہیں تھا جو فتنوں کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے نویان سے پہلے ہی اندھیرا محسوس کر لیا تھا۔ ابن عربی نے اس سے کہا تھا، ارطغرل ایک ایسا دشمن آ رہا ہے جو تیری تلوار سے نہیں تیری روح سے لڑے گا۔ یہ بات ارطغرل کے دل میں بس گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کو تیار کیا، یہ جنگ تلوار سے نہیں، یقین سے جیتی جائے گی۔ نویان اب اور بھی خطرناک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے آدمیوں کو بلایا اور کہا، مجھے ان کے دل توڑنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ اس نے پلان بنایا کہ وہ ارطغرل کے کچھ لوگوں کو قید کرے گا، انہیں ٹارچرنگ کے ذریعے ان کے خلاف بیان دلوائے گا، جس سے ان کا آپس کا بھروسہ ٹوٹ جائے۔ اور جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو جنگ سے پہلے ہی موت جیت جاتی ہے۔ ایک اندھیری رات میں جب آسمان پر بادل تھے اور ہوا ٹھنڈی تھی، نویان نے اپنا پہلا حملہ کیا۔ اس نے ارطغرل کے قبیلے کے رکھوالوں کو پیچھے سے مار ڈالا۔ اس کے سپاہی جیسے سائے کی طرح آئے اور خون کی بوند بھی زمین پر گرنے سے پہلے مٹی نے سونگھ لی۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ خاموش تھا، صرف جلے ہوئے خیمے اور ٹوٹے ہوئے دل باقی تھے۔ لیکن ارطغرل نے صرف ایک بات کہی، یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ نویان کا خوف اب صرف جنگ کا نہیں رہا، وہ ایک کہانی بن گیا تھا۔ بچے اس کا نام سن کر رو دیتے اور عورتیں دعا کرنے لگتیں۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک خوشی تھی۔ ڈر انہیں لگتا ہے جو حق پر ہیں، اس نے کہا، میں ان کے حق کو ان کا بوجھ بنا دوں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں وہ تصویر بنائی جس میں ارطغرل گھٹنوں پر گر کر ہار مان رہا ہے۔ لیکن نویان کے ساتھ ایک عجیب قسمت چل رہی تھی۔ ہر بار جب وہ جیت کے قریب پہنچتا، کچھ نہ کچھ اسے پیچھے کھینچ لیتا۔ اس کی ہر چترائی کے سامنے ارطغرل کا ایمان ایک دیوار بن جاتا۔ اس کے لوگ مرتے مگر ٹوٹتے نہیں تھے۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے خود جنگ کے میدان میں اترنا شروع کر دیا۔ ارطغرل کے ساتھ پہلی ملاقات اسی جنگ میں ہوئی۔ آنکھوں سے آنکھوں تک، سانسوں کے درمیان، تلواروں کے درمیان وہ پل رک گیا۔ نویان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس انسان کے دل میں وہ کچھ ہے جو کسی منگول نے نہیں دیکھا، یقین۔ اس نے کہا، تو موت سے نہیں ڈرتا؟ ارطغرل نے جواب دیا، جو حق کے لیے جیتا ہے وہ موت سے نہیں، جھوٹ سے ڈرتا ہے۔ یہ الفاظ نویان کے ذہن میں بجلی کی طرح گھوم گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن تلوار نہیں، یہ یقین ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر مجھے اس آدمی کو توڑنا ہے تو پہلے مجھے اس کا ایمان توڑنا ہوگا۔ اور اسی دن اس نے قسم کھائی کہ اب یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، روح کی ہوگی۔ اناتولیا کے آسمان پر جنگ کے بادل پھر سے چھانے لگے۔ ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ نویان کے سپاہی کہہ رہے تھے، اب وقت آ گیا ہے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو جو اس کی تقدیر لکھ دے گا۔ خدا کا لکھا اب اس کے قریب تھا، لیکن نویان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس قدم پر چل رہا ہے وہ اسے فتح نہیں، ان گھیرے اندھیروں تک لے جائے گا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں۔ اس دن کا سورج خون کے رنگ میں ابھرا تھا۔ بیکو نویان اپنے خیمے کے اندر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ایک جیتنے والے کے پاس ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سا درد تھا، ایک جلن جو اندر سے اسے کھا رہی تھی۔ اس کا دشمن اب بھی زندہ تھا۔ ارطغرل غازی نے نہ صرف اپنی زمین بچائی تھی، بلکہ اس ایمان کی دیوار بھی مضبوط کر دی تھی جسے نویان توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا،
مجھے اب تلوار نہیں، ان کے دل چاہیے۔ یہی اس کے نئی جنگ کی شروعات تھی۔ رات اندھیری تھی، ہوا میں بارود اور خون کی بو تھی۔ نویان کے لوگ نے ارطغرل کے قبیلے کے اندر اپنے آدمی گھسا دیے۔ انہوں نے معصوم لوگوں کے بیچ شک اور ڈر پھیلا دیا۔ ایک نے کہا ارطغرل نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دوسرے نے پھسپھسایا اس نے تمہیں جنگ کے نام پر موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ دھیرے دھیرے قبیلے کے اندر فتنہ پھیل گیا اور نویان دور بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا آخر وہ وقت آ گیا جب ایمان بھی میرے سامنے جھکے گا۔ مگر ارطغرل صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ مرد تھا جسے خدا کے امتحان پر یقین تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا یہ فتنہ انسانوں کا نہیں، شیطان کا ہے۔ اگر ہم ایک نہیں رہے تو ہم مر جائیں گے، مگر اگر دلوں کو صاف رکھا تو نویان خود جل جائے گا۔ یہ الفاظ قبیلے کے دل تک اتر گئے۔ اس رات ارطغرل کے لوگوں نے دعاؤں میں آنسو بہائے اور صبح نویان کے خلاف خاموشی سے جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ اس دفعہ نویان نے الگ سوچا۔ اس نے جنگ نہیں، ایک دکھاوا کرنا تھا۔ اس نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو پہاڑ کے پیچھے چھپایا اور دوسرے حصوں کو آگے بھیج کر ارطغرل کے لوگوں کو لالچ دیا۔ انہوں نے سوچا یہ منگول کمزور پڑ گئے ہیں، مگر یہ نویان کا جال تھا۔ جب ترک لشکر ان کے قریب آیا تو پہاڑ کے پیچھے سے منگول گھوڑے بجلی کی طرح نکل آئے۔ تلواروں کی چمک نے آسمان کو چیر دیا اور مٹی پر خون کے چھینٹے بکھر گئے۔ لیکن ارطغرل نے اس بار اپنے دشمن کا پلان پہلے ہی سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنے بہترین فدائیوں دوسرے راستے سے منگول کیمپ پر حملہ کروا دیا۔ جب نویان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے اپنے خیمے جل رہے تھے، اس کی فوج کے آدھے آدمی مر چکے تھے۔ اس وقت اس کے دل سے نکلا ارطغرل تو خود ایک جنگ نہیں، ایک عذاب ہے۔ جنگ کے بیچ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آئے۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آسمان تک جا رہی تھی۔ نویان نے ارطغرل سے کہا تو صرف خدا کا نام لیتا ہے، مگر میں خدا کے قانون توڑتا ہوں۔ ارطغرل نے جواب دیا جب خدا کا قانون توڑتے ہو تو موت تمہارا ایمان بن جاتی ہے۔ اس بار دونوں کے بیچ صرف جنگ نہیں، جذبات ٹکرا رہے تھے۔ ہر وار کے ساتھ دھرتی لرز رہی تھی۔ نویان نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن ارطغرل کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اس کے لوگ خون میں اسنان کر رہے تھے، مگر ان کا ایمان اور تیز ہو گیا۔ نویان کے ساتھی نے کہا ہمیں واپس جانا چاہیے، ارطغرل کا جنون ان کا ہتھیار بن گیا ہے۔ مگر نویان چیخا نہیں، اب مجھے پیچھے ہٹنا موت لگتا ہے۔ اس نے اپنی تلوار کو آسمان کی طرف اٹھایا اور خدا سے پکارا اگر تو ہے تو مجھے ابھی روک کے دکھا۔ اس وقت بجلی چمکی اور ایک گھوڑا گر گیا۔ نویان کا چہرہ مٹی سے بھرا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ اب بھی تھی۔ وہ زخمی تھا لیکن جیتا نہیں تھا۔ اس نے زمین پر گر کر کہا مجھے نہیں ہرایا گیا، مجھے وقت نے روک دیا۔ اس کے ساتھی اسے لے گئے، مگر اس کے دل کے اندر اب بھی وہ خوف تھا کہ ارطغرل اب بھی زندہ ہے۔ وہ دن اور وہ رات اس کے ذہن میں بس گئیں۔ اس کے خیالوں میں ارطغرل کے الفاظ گونج رہے تھے، یقین ہر تلوار سے تیز ہوتا ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک اجنبی سا خوف پیدا ہوا۔ کیا سچ میں کوئی طاقت تھی جو اسے ہر بار جیت سے روک دیتی تھی؟ کیا ارطغرل کا خدا اس کے خلاف تھا؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ جب منگول فوج واپس اپنے علاقے گئی تو نویان کے ساتھ صرف زخم اور خاموشی گئی۔ اس نے خود سے کہا میں واپس آؤں گا، لیکن اس بار میں خدا کے دشمن کے روپ میں نہیں، خدا کے امتحان کے روپ میں آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جنون تھا جو پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ لیکن نویان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی تقدیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ موت چل رہی تھی، اور اب یہ کہانی اس موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں دشمنی سے زیادہ انسانیت کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ بیچو نویان اس رات چھپ کر نہیں سویا۔ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے دل سے جنون ابل رہا تھا۔ اس کا جسم تھک گیا تھا، مگر اس کا جذبہ اب بھی زندہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا ارطغرل تو سمجھتا ہے میں ہار گیا؟ نہیں، میں ابھی بھی اسی طوفان کا حصہ ہوں جہاں سے موت بھی ڈرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اس کے ساتھی اس کے پاس آئے، لیکن نویان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سب ڈر گئے۔ وہ اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو دنیا سے لڑا کرتا تھا، وہ خود اپنے اندر کے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ دن بیتا، مہینے گزرے، اور نویان نے خاموشی میں اپنی طاقت پھر سے جمع کرنی شروع کر دی۔ اس نے نئے سپاہی بلائے، نئے علاقے جیتے، اور ہر جیت کے ساتھ اپنی آنکھوں میں وہ پرانی آگ جگائی۔ لیکن اب اس کے ہر پلان کے بیچ ایک سایہ تھا، ارطغرل کا۔ جب بھی وہ کسی جنگ کا نقشہ بناتا، اس کے ذہن میں ارطغرل کا چہرہ ابھر آتا، اس کی آواز گونجتی، یقین ظلم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ لفظ نویان کے اندر گونج بن کر بس گئے۔ اس کا دل اب اس کے خود کے خلاف لڑنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنے سب سے قریبی سپاہی سے کہا کیا تو جانتا ہے ڈر کیسا لگتا ہے؟ سپاہی نے حیرانی سے کہا آپ اور ڈر؟ نویان ہنس دیا ہاں،
جب انسان خود کو سمجھنے لگتا ہے تب ڈر اس کا پہلا استاد بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا، میں اب اس ارطغرل سے نہیں، اپنے نصیب سے لڑوں گا۔ جب خبر ملی کہ ارطغرل کا قبیلہ نئے علاقے میں بس گیا ہے تو نویان نے فیصلہ کر لیا یہ میری آخری جنگ ہوگی۔ اس نے اپنے لشکر کو ایکتا کی آواز دی اور کہا، اس بار ہم زمین کے لیے نہیں، نام کے لیے لڑیں گے۔ اگر میں مر گیا تو میرے خون سے بھی منگول پرچم اٹھتا رہے گا۔ اس کے لفظ سن کر فوج میں جوش بھر گیا، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سمجھ گئے تھے کہ نویان اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب جنگ کا دن آیا دھرتی لرز گئی، آسمان میں بجلی چمک رہی تھی اور ہواؤں میں خوف کی بو تھی۔ نویان نے اپنا سربند باندھا، تلوار اٹھائی اور کہا، آج یا تو میں دنیا سے ان کا نام مٹا دوں گا یا دنیا میرا۔ اس کے ساتھی چلائے اور جنگ کا نعرہ گونج اٹھا۔ منگول اور ترک فوجیں آمنے سامنے آئیں، مٹی خون سے بھیگ گئی اور دھول میں صرف موت کا رقص دکھائی دیا۔ ارطغرل اپنی صف کے بیچ تھا، آنکھوں میں جذبہ اور دل میں ایمان۔ جب نویان اس کے سامنے آیا تو دونوں کے بیچ ایک پل کا سکون تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دونوں نے تلواروں کو اٹھایا اور پہلی ٹکرار نے زمین کو چیر دیا۔ نویان چیخا، تو خدا کا بندہ ہے تو مجھے روک کے دکھا۔ ارطغرل نے کہا، میں خدا کا بندہ نہیں، اس کے فیصلے کا سپاہی ہوں۔ لمبے عرصے تک دونوں لڑتے رہے، تلواروں کی آواز سے آسمان گونجتا رہا۔ نویان کے وار بڑھ رہے تھے لیکن اس کا جسم کمزور پڑ رہا تھا، اس کے چہرے سے پسینہ اور خون ایک ساتھ ٹپک رہے تھے۔ ارطغرل نے ایک پل کے لیے رک کر کہا، نویان، یہ تیری جنگ نہیں رہی، تو اپنے خلاف لڑ رہا ہے۔ نویان ہنس دیا، ہاں، لیکن میں ہارنا نہیں چاہتا۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی مگر اس دفعہ ارطغرل کے وار نے اس کے ہاتھ سے ہتھیار گرا دیا۔ وہ زمین پر گرا، اس کے ہاتھ سے خون ٹپکا اور آنکھوں سے آنسو۔ اس نے کہا، میں جیتنے آیا تھا پر تو مجھے سمجھا گیا، شاید حق صرف تلوار سے نہیں ملتا۔ ارطغرل اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انسان تب تک جیتا ہے جب تک وہ سچ سے دور نہیں بھاگتا۔ نویان نے کمزور آواز میں کہا، شاید یہی میری سزا تھی۔ اس وقت آسمان پر بجلی چمکی اور ہوا نے اس کے سربند کو اڑا دیا۔ اس کا چہرہ خاموشی سے بھر گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آسمان دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر خدا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی اور اس کی سانس رک گئی۔ بیچو نویان، وہ آدمی جسے دنیا ڈرتی تھی، اب مٹی کے نیچے سکون میں سو رہا تھا۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کا نام کہانیوں میں زندہ رہا۔ بچے جب خوفناک کہانیاں سنتے تو لوگ کہتے، وہ نویان تھا جس کا دل پتھر تھا لیکن آخری سانس میں انسان بن گیا۔ منگول فوج اس کے بنا بکھر گئی اور ارطغرل کے لوگوں نے اس جنگ کو جنگ یقین کا نام دیا، کیونکہ وہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، روحوں کی تھی۔ سال بیت گئے مگر اناتوریا کے زمین پر جب بھی طوفان آتا تو لوگ کہتے، شاید نویان کی روح پھر جاگ گئی ہے۔ وہ خوف اور جذبہ دونوں کا نشان بن گیا۔ کچھ کہتے وہ ظالم تھا، کچھ کہتے وہ امتحان، لیکن ایک بات سب کہتے، نویان وہ تھا جسے خدا نے ایمان کے لیے پیدا نہیں کیا مگر اسی ایمان سے ہرا دیا۔ اور ایسے ختم ہوئی اس طوفان کی کہانی جسے دنیا بیچو نویان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا دشمن جو نہ صرف جنگ جیتا بلکہ دنیا کو یہ سبق دے گیا کہ طاقت انسانیت کے بغیر صرف اندھیرا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی اور ارطغرل، اورحان اور صلاح الدین ایوبی کی اصل کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا اگلا ویڈیو دیکھیے جہاں ہم کھولیں گے اورحان غازی کے فیصلے اور صلاح الدین ایوبی کے دل کے راز۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس سفر کا حصہ بنیں جہاں ہر کہانی ایک ایمان کی جنگ ہے۔